جی السلام علیکم، میں ہوں فہد اور اس وقت میں بارسلونا سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس ولاگ میں آپ لوگوں کو اپنے 3 سال کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جو 3 سال ہے وہ اسپین میں کیسے گزارے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان سے ہمیشہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک ٹرینڈ ہے، جو کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا اور اس کو بتایا جائے گا کہ آپ جس طرح یورپ کو آسان سمجھتے ہو اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس سچویشن میں جب ایک بندہ جانا چاہتا ہے، اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، تو پھر سامنے والا بندہ پہلے سے ڈی موٹیویٹ ہوا ہو، اس کو لائف میں اتنے فیلئر ملے ہو، تو وہ خود اس چیز کو اپنے دماغ پہ چڑھا سکتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، میں ان میں سے ہوں، اور جیسے ہی پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے کہا یار یہ تو باتیں ہیں، اور چلو اپلائی کرتے ہیں شنجن کے لیے، یورپ کے لیے، اور وہ بھی اسپین کے لیے۔ میں نے اسپین کنٹری چوز کیا، اور اسپین کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ چوز کیا کہ میں نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈنکی لگا کے، ایران سے ترکی سے آگے سائپرس، گریس، کروشیا، سربیا، اس طرح کے جو روٹ اپلائی کرتے ہیں جس میں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، تو میں نے کہا یار میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں پاکستان میں بھی ایز ایک CSS کا اٹیمپٹ بھی دیا ہے، اور ساتھ میں جرنلسٹ بھی وہاں پہ رہا ہوں، جرنلزم بھی کیا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں ساروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ چونکہ وہاں پہ حالات تھوڑا سا ایسے ہو گئے، مجھے نکلنا پڑا، اور میں نے جب اپلائی کیا اسپین کے لیے تو یقین کرو مجھے یقین نہیں تھا، تو میں نے اپلائی کیا۔ میرے پاس اتنی بڑی بینک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں تھی، لیکن میں نے یہ رسک لیا۔ میں نے کہا چلو زیادہ سے زیادہ 1-2 لاکھ خرچہ آ جائے گا تو اپلائی تو کر لیتے ہیں۔ میں نے اپلائی کیا، 20 دن کے بعد مجھے BLS جو کہ آپارا میں ہے ادھر سے کال آئی کہ سر آپ کا پاسپورٹ آیا، جو اپنا پاسپورٹ اسی کو بتاتے نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگا ہے، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ آیا ہوا ہے۔ تو میں پہلے سے اس بات پہ پازیٹیو بھی تھا، لیکن تھوڑا بہت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ لوگ ویزا دیں گے۔ تو جیسے ہی میں ایک دن گزرا، دوسرے دن میں ایک دن گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو بھائی آج اپنا پاسپورٹ یہاں سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے ویزا دیں گے۔ تو میں وہاں پہ گیا، اپنا پاسپورٹ وہاں سے اٹھایا۔ جیسے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھا اور پاسپورٹ کے سارے پیجز میں نے دیکھے، مجھے وہ پیج نظر نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے اسپین کا ویزا لگا کے دیا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو اوپن کیا، میں نے دیکھا تو انہوں نے وہ کیا، مجھے نظر نہیں آیا۔ میں وہاں سے نکلنے والا تھا، پھر BLS کا جو آفیسر تھا اس نے مجھے آواز دی، سر چیک کرو کہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ، نام وغیرہ کریکٹ ہے۔ میں نے کہا کیا کریکٹ ہے کیا نہیں ہے، ویزا تو آپ لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے مجھے۔ کہتے نہیں سر آپ کا تو ویزا لگا ہوا ہے، چیک کرو۔ جب میں نے دوبارہ اس کو دیکھا، میں نے وہاں پہ میں نے کہا یس، اور میں بہت خوش ہوا، اور میرا ویزا لگا ہوا تھا، اور میں وہاں سے نکل کے یہاں پہ آیا۔ یہاں پہ اسپین میں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچان والا نہیں تھا۔ یقین کرو جب میں نے میڈرڈ میں لینڈ کیا تو مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا کہ میں کہوں جس کو میں کال کروں۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے، CSS اسپائرنٹ، مجھے انگلش آتی ہے، میں یورپ جا رہا ہوں، یہاں پہ انگلش میں بول سکوں گا، اور میں اپنی مرضی سے کسی ہوٹل میں، کسی ہاسٹل میں کوئی روم ڈھونڈ لوں گا۔ لیکن جیسے میں نے یہاں پہ لینڈ کیا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ مجھے روم مل سکتا ہے، یا پھر کوئی جاب مل سکتا ہے، یا ہوٹل ڈھونڈ پاؤں گا۔ تو یہاں پہ جیسے نکلا باہر، ہر بندہ کہہ رہا تھا اولا کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی انگلش بولتا ہی نہیں ہے، کوئی میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی میرا یہ ہوٹل کدھر ہے، تو آگے سے کہتا ہے نو انگلش۔ تو اس بات میں تھوڑا سا شاک بھی ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو چیٹ GPT کا سہارا لیا، کوئی آس پاس کوئی ہوٹل لے لیا، اور ہوٹل میں اسٹے کیا 1-2 دن۔ تو کوئی جان پہچان کا بندہ نہیں تھا کہ میں جس سے رابطہ کروں اس کے پاس چلا جاؤں، یا کوئی ایسا جاب شاپ وغیرہ ڈھونڈوں، کیونکہ بندہ پاکستان سے جب آتا ہے وہ کتنا ہی امیر نہ ہو، نواب ہو، سردار ہو، تو اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے بھی پیسے وہاں سے ختم ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا اب کیا کروں گا میں، تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے سوچا نہیں، میں پاکستان سے آیا ہوں تو واپس جانا کیوں ہے، آیا ہوں وہاں پہ حالات بھی ایسے نہیں ہے، تو بیٹھ جاتے ادھر ہی۔ تو یہاں پہ کسی بندے سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے تھوڑی سی رہنمائی کی۔ اکثر یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، بہت مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ مجھے ایسے بھی ملے جنہوں نے مس گائیڈ کیا مجھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا، بہت صحیح طریقے دکھائے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعد میں ملے اینڈ پہ، جب میرے پاس جیب میں میرے جس دن مجھے پتا تھا کہ میرے جیب میں 5 یورو ہے، اس دن وہ بندے مجھے ملے تھے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ مجھے ملے تھے ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ تو جیسے ہی مجھے بندے ملے تو انہوں نے مجھے اسٹے کے لیے آفر کیا، تو مجھے روم مل گیا، منتھلی 150 یورو میں مجھے یہاں پہ روم ملا۔ تو میں یہاں پہ رہا، اور اس کے بعد میں نے جاب کرنا شروع کیا یہاں پہ۔ جاب کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے یوٹیوب وغیرہ کرتا رہتا ہوں، اس کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔
پھر اس کے بعد میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں یہاں پہ آیا ہوں تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ میں کیسے آیا، آپ لوگوں کو وہی چیزیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے آ سکتے ہو۔ میں ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا جب یہاں پہ پہنچا 1 ہفتہ گزر گیا، میرے پیسے ختم ہو گیا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرا جو ایک مڈل کلاس فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں یہاں پہ سروائیو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن مجھے یہاں پہ رہائش ملی، جاب ملی، اور الحمدللہ آج میں یہاں کا مطلب ایک لیگلی سٹیزن ہوں اسپین کا۔ تو اب یہ جو 3 سال جو میں نے جو گزارا ہے، اور اس بیچ میں جو مشکلات گزاری ہے، جو ایک جاب کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے بہت پرابلمز آپ کو آتے ہیں، جاب کے حوالے سے آپ کو پرابلمز آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا ہے زبان کا، کلچر کا، یہاں کے لوگوں کا۔ تو ہمیشہ میں ان لوگوں کو آج بھی بتاتا ہوں کہ بھائی جو مشکلات میں نے دیکھی ہے اسپین میں، وہ میرا اگر سبسکرائبر ہے یا مجھ سے وہ ویزا اپلائی کرتا ہے یا میرا دوست ہے یا میرا رشتہ دار ہے، اس کو وہ چیزیں فیس نہیں کرنے ہوں گے جو میں نے کی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایک گڈ لک ہے، آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کی، جب آپ آئیں گے یہاں پہ تو آپ لوگوں کو بھی یہ مشکلات، جاب کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، اس طرح کی چیزوں کا ٹینشن نہیں ہوگا۔ ہمیشہ میں یہاں پہ لوگوں کو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ نہیں کرو، الٹا وہ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ کیوں مدد کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار میری بیک گراؤنڈ ایسا ہے، میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ہم لوگ مہمان نواز ہیں، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے ہیلپ کرتے ہیں، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ایک دن ایسے آئے گا آپ کے بھی بچے ہوں گے، دوسرے لوگ آئیں گے۔ تو یہ میں نے اس کو اپنا مشن بنایا ہے۔ لوگ اکثر کبھی کبھار میرے یوٹیوب پہ آ کے میسج کرتے ہیں مجھے کہ آپ خود گئے ہو، ہمیں نہیں بلایا، اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم کیسے آ جائیں، ہم کیسے اپلائی کریں، وہ سب کو میں گائیڈ کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں، ان کو میں بتاتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اسپین کی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ امیگریشن اوپن ہے، اور یہاں کے لوگ اتنے نائس، اتنے سویٹ ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کاش میں یہاں پہ بچپن میں یہاں پہ ہوتا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ کبھی کبھار ہر بندے کے خیال میں آتا ہے کہ میں یہاں کے لیے نہیں بنا ہوں، مجھے وہاں پہ پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں یورپ کا کبھی نہیں کہتا ہوں، لیکن میں اسپین کا کہہ سکتا ہوں۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے کلچر، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا مجھے بڑا پسند آ گیا۔ یہاں کا موسم ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہو، اس وقت میرے خیال سے دوپہر کا موسم ہے، لیکن آپ دیکھو جس پورٹ میں میں کھڑا ہوں اور پیچھے آپ موسم کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ اسکائی کتنا کلیئر ہے اور موسم کتنا زبردست ہے۔ مزہ آتا ہے اس موسم میں، آپ باہر نکلتے ہو دوپہر کے وقت، ابھی اس وقت عصر ہے، میں نکلا ہوا ہوں، تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر رہا ہوں۔ اور اس دوران میں جو اسپین نے مجھے دیا، میں آپ کو بتا دوں کہ سکون دیا اس نے، مینٹلی سکون، جو کہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ میں ایک ملک کی، پاکستان کی برائی نہیں کرتا ہوں، میرا اپنا ملک ہے، بڑے اچھے ایک میں نے پاکستان میں اپنے زندگی گزاری ہے، اور اسلام آباد میرا فیوریٹ سٹی ہے۔ میں ابھی بھی اسلام آباد کو مس کرتا ہوں۔ ابھی میں چند مہینے پہلے بھی اسلام آباد میں رہا ہوں، 2-3 مہینے میں نے گزارے ہیں وہاں پہ، بڑا مجھے اچھا لگا، انجوائے کیا۔ لیکن جو چیز بارسلونا نے دیا، اس نے میرا کیریئر بنایا، میں اس کے بعد کچھ بنا، رسپیکٹ دیا، مجھے فیم دیا، مجھے نام دیا، اس نے سب کچھ مجھے دیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میرے ذریعے یا مجھ سے کنٹیکٹ ہو کہ یہاں پہ آئے گا، تو اس کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے مشکلات نہیں ہوگا۔ جاب کے لیے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں پہ اتنا زبردست اپرچونیٹیز ہے، بس صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب یہاں پہ آیا، ٹھیک ہے بے شک میرا شروع میں میرے لیے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہے تھے، ایک دم اچانک میں کنفیوز ہو گیا، لیکن اس کے بعد الحمدللہ میرا ایسا گرپ ہو گیا، ایسے میرے پی آر بن گیا یہاں پہ کہ جو لوگ یہاں پہ پاسپورٹ ہولڈر تھے ان کو بھی میں نے یہاں پہ جاب کرنے کے لیے ان کو طریقہ کار بتا دیا، کیونکہ پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، جلدی سمجھتا ہے، اور خاص کر ایک بندے کی نیچر ہو کہ وہ کسی کو گائیڈ کریں، کسی کی رہنمائی کریں، کسی کو جاب دلوائیں، کسی کو رہائش دلوائیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میں یقین کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو نیا بندہ آتا ہے نا، اس کو اگر کوئی روم بھی لے کے دے دینا، اس کے لیے بھی وہ یہی کہے گا کہ بھائی آپ مجھے اتنے یورو دے دو تو میں آپ کو یہ اس معاملے میں ہیلپ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں کی نیچر ہے، یہاں کے لوگوں کی ایک سائیکی ہے۔ تو اس چیز کو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ ختم کیا، اور کہیں لوگوں نے ایسے باتیں سنائی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ چیز میں ایک دفعہ پھر سے بتاتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لانگ ہوتے جا رہی ہے، تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ پارٹ 2 بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اسپین، یورپ، شنجن میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اگر کسی نے آنا ہے، کسی نے ہمارے سروسز لینے ہیں، ویزا کنسلٹنسی لینی ہے، تو امیگریشن کے حوالے سے تو سب کو آپ لوگوں کو ملے گی یہ سروسز۔ تو آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے، بھائی کو دعائیں دینی ہے۔